خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں آج صبح میری طرف سے تمام حاضرین کو اور جتنے بھی لوگ یوٹیوب پر ہمیں سنتے ہیں آپ سب کو بھی میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ سب خوش ہیں؟ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ یقیناً آج کا دن جو ہے یہ خوشی کا دن بھی ہے، برکت کا دن بھی ہے اور نجات کا دن بھی ہے، فتح کا دن بھی ہے، کیونکہ آج کے دن یسوع مسیح نے موت، ابلیس اور قبر پر فتح پائی ہے۔ تو ہم ٹائم ضائع کیے بغیر جلدی سے کلام کی طرف آئیں گے، چونکہ 7:40 ہو چکے ہیں اور صرف 20 منٹ ہم کلام سنیں گے، اس کے بعد آج پاکشاہ کی بھی میٹنگ ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیے۔ عبرانیوں کا خط ہے 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ نئے عہد نامے میں یہ خط ہے، پالوس رسول کا لکھا ہوا خط ہے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم آج کلام خدا کو سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اوپر بہت ہی زبردست ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، آؤ ہم خدا کے پاس چلے۔ ہاللیلویہ۔ پالوس اس جگہ پر عبرانیوں کی کلیسیا کو دعوت دے رہا ہے، آؤ، کہیں جانا ہو تو کہتے ہیں آؤ ہم چلیں، کہتے ہیں نا، آؤ ہم فلان جگہ پر چلیں، آؤ ہم شادی پر چلیں، یا کسی اور جگہ پر جانا ہو، کسی بھی پروگرام پر، تو ہم کہتے ہیں آؤ چلیں۔ تو یہاں پر دعوت عام کو دے رہا ہے، پوری کلیسیا کو، بلکہ پوری دنیا کی کلیسیا کو، ایمانداروں کو وہ دعوت دے رہا ہے، آؤ ہم خدا کے پاس چلے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آیا جو کہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ اور مسیح نے بھی کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے نیچے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ اس کو پتا ہے کہ خداوند کے پاس جانے سے آرام ملتا ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا، اور اس لیے تو لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ نہ موت ہوگی، نہ دھوپ ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ دہشت گردی ہوگی، نہ خون خرابہ ہوگا، نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی ہوگی، بلکہ نارمیلٹی ہوگی، نارمل ہوگا۔ جیسے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، ویسے ہی جنت میں بھی، خدا کی حضوری میں بھی نارمیلٹی ہوگی، کوئی چیز آپ کو تنگ کرنے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ کہتا ہے آؤ ہم خدا کے پاس چلیں، اور خدا کے پاس جانے کے لیے وسیلہ کون ہے؟ ہمیں پہنچانے کے، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم موٹر بائک پہ جاتے ہیں، یا ہم گاڑی پہ جاتے ہیں، ٹرین پر جاتے ہیں، جہاز پر جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر پہنچنے کے لیے۔ لیکن خدا کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس کون سا وسیلہ ہے؟ وہ جس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یعنی یسوع مسیح درمیانی ہے، جو کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے، اس لیے تو لکھا کہ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا کے پاس جانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ یسوع پر ایمان لائیں گے، اس کو قبول کریں گے، اس کے نام سے بپتسمہ لیں گے، تو پھر ہم خدا باپ کے پاس جا سکتے ہیں، نہیں تو ہم نہیں جا سکتے۔ یوحنا کی انجیل کی سٹڈی ضرور کیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کیسے خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور مسیح نے خود بھی یہ کہا ہے کہ میں باپ کے پاس سے آیا ہوں اور باپ کے پاس واپس جاتا ہوں۔ یعنی ہمارا اصل ٹھکانہ، ہمارا اصل جو گھر ہے وہ باپ کے پاس ہے۔ اس لیے پالوس یہاں پر کہتا ہے آؤ ہم خدا کے پاس چلیں۔ ہاللیلویہ۔ میں خوش ہوا جب میں آخر لگے کہ او یہ ہوا دے، یہاں پر بھی جب آتے ہیں آپ تو یہاں پر بھی آپ خدا کے پاس آتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں میں کلام بھی سیکھا ہے کہ خدا اپنی مقدس ہیکل میں موجود ہے، یہاں پر بھی آپ خدا کے پاس آتے ہیں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، آپ خداوند کے پاس آتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں۔ لیکن
वहां पर जाने के लिए एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जाने के लिए मौत जो है वो जरूरी है कि नहीं? क्योंकि मौत एक दरवाजा है जिसमें से गुजर कर हम आसमानी बाप के पास जा सकते हैं। जब स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था तो उसने कहा कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूं। यानी मौत आपके लिए हवाई जहाज बन जाता है। किसी खादम से किसी ने कहा कि अगर आप मसीह का इनकार नहीं करेंगे तो हम आपको गोली मार देंगे। उन्होंने कहा यार तो बड़ी कुछ गल है, ताड़ी गोली पर हवाई जहाज बन जाना। आमीन। क्योंकि अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं और नंबर 2 अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो फिर आप बाइबल का मुताला कर लें। जितने भी शागिर्द थे उनको यूहन्ना रब के अलावा उनको शहीद किया गया और उन्होंने खुदा को देखा है। सही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुदा को देखें और आप खुदा के पास जाएं तो एक ही तरीकाकार है जो दाऊद ने कहा था, मैं भी उसी रास्ते से जाने वाला हूं जहां मुझसे पहले बहुत सारे गुजर चुके हैं। और वो रास्ता कौन सा है, दरवाजा कौन सा है? वो मौत है जी। इसलिए तो पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए। तो फिर मौत से डरना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि आप मसीह का इनकार कर दें तो क्या आपको डरना चाहिए मौत से? कल भी मरना, परसों भी, चौथ भी, एक दिन जाना ही है। इसलिए ज़बूर 89 में लिखा हुआ है 48वें आयत में कि वो कौन सा आदमी है जो सदा ही जीता रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथों से बचाएगा। इसलिए खुदावंद के पास जाने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है। 19वें आयत से हम पढ़ेंगे, लिखा बस ए भाइयों, जमा का लफ्ज़ है, एक भाई के लिए नहीं है, भाइयों के लिए है। बार बार आपको भाइयों का ही जिक्र मिलेगा कलाम के अंदर, बहनों का भी जिक्र मिलेगा, औरतों का, मर्दों का भी आपको जिक्र मिलेगा। चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, यानी यीशु मसीह के खून की वजह से, उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। आपके पास दलेरी है, पौलुस के पास है। इसलिए मैं फिर आयत दोहराना चाहता हूं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए। आज पूछे ना जी मर तो बात कितने जाने, जितने खुदा सुटे को उतने चल जाए। ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आप घर से बाहर जाते हैं तो शाम को आपको जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करें और घर वापस जाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपका असली ओरिजिनल घर, हमेशा का घर आसमान पर है और वहां पर आप सबने जाना है। और आपके अंदर ये दलेरी होनी चाहिए। कोई आपसे ये सवाल करे कि आप मरने के बाद कहां जाएंगे तो क्या जवाब होना चाहिए? हम आसमानी बाप के पास जाएंगे। प्रेज गॉड। ते पंजाबी च मैं एक मिसाल देना होना कि जड़ा इत्थे भुखा लाहौर भी भुखा, जिन्हें इत्थे खुदा को नहीं ना आना। समझ आ रही? पैसे तो नहीं लगते इत्थे खुदा को दे, जिन्हें इत्थे नहीं ना आना खुदा को, उन्हें फिर उस तो बाद मरने तो बाद कुत्ते भी नहीं जाना खुदा को। बारों बारी फरिश्ता ने कहना इनको उठाओ, यीशु मसीह ने कहना इनको उठाओ और वहां पर डाल दो जहां रोना और दांतों का है, अदालत में ही। लेकिन जो यहां पर खुदा उनके पास आते हैं पूरे दिल से, वो वहां पर भी हमेशा खुदा बाप के पास रहेंगे और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसलिए हमें दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। काहिन यहां पर भी है, खादम यहां पर भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा, जिसको सरदार आजम कहते हैं, कहने आजम कहते हैं, जो सबका सबसे ऊपर है, जिसके बारे में लिखा है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि उसी के सामने हर एक उठना झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। घर का मुख्तार है। मुख्तार किसको कहते हैं? मालिक को।
اس لیے تو اس نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر میں آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ. اور وہ گھر قسطوں پر آپ کو نہیں ملے گی جو مشہوریاں آپ سنتے ہیں کہ یہ گھر آپ کو 15,000 قسط میں ملے گا، 1.5 لاکھ روپے پہلے جمع کروائیں تو آپ کو اتنے لاکھ میں یہ گھر مل جائے گا. اس گھر کے لیے کوئی قیمت آپ نے نہیں دینی، قیمت مسیح نے خود ہی دے دی ہے. وہ گھر آپ کے لیے مفت ہے ہمیشہ کے لیے. پریز گاڈ. اس لیے بہت ہی زبردست خدا کا کلام ہے کہ وہ گھر کا جو ہے وہ مختار ہے، اور وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو حاصل کر لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو او ہم سچے دل، پیچھے بھی دعوت دی گئی ہے او ہم خدا کے پاس چلیں، اور آگے ایک اور دعوت ہے جی، تو او ہم سچے دل سے، یعنی جب بھی خدا کے پاس آنا ہے تو دریغ کر کے نہیں آنا، لاچاری سے نہیں آنا، مجبوری سے نہیں آنا، احسان کرنے کے لیے نہیں آنا، ٹھیک ہے، بلکہ سچے دل سے آنا ہے. دل میں سچائی ہو، سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں آزاد کرے. سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ آنا ہے. وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، وہ پورے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئی ہے. اس کا پورا ایمان تھا کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. اس لیے اس نے چھوا اور یسوع نے کہا مجھ میں سے شفا دینے کی قوت نکلی ہے، اس لیے کہ مجھے کسی شخص نے ایمان سے شفا کی گرد سے چھوا ہے. شاگردوں نے کہا بھیڑ گری پڑتی ہے، کسی نہ کسی کا ہاتھ لگ گیا ہوگا، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے کسی نے ایمان سے شفا کی گرد سے چھوا ہے. اتنی دیر میں وہ عورت سامنے آ گئی، اس نے کہا میں نے چھوا ہے. یسوع نے کہا سلامت چلی جا. آمین. سچے دل سے خدا ان کے پاس آنا ہے اور پورے ایمان کے ساتھ. یہ مطلب پتہ ایمان بھی ہوتا ہے، پونا ایمان بھی ہوتا ہے. پچھلے سنڈے بھی ہم نے سیکھا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. جتنا مطلب ہے کہ جو اعتقاد نہیں رکھتا اس کے واسطے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے تعلقوں کو بدلا دیتا ہے، اپنے تعلقوں کو. اس لیے لکھا ہے اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر. کون سے چھینٹے؟ ہم گھر سے آتے ہیں منہ پر چھینٹے مار کے آئے ہیں، منہ دھو کر آئے ہیں، اوپر سے ہم اپنے آپ کو صاف کر کے آئے ہیں، کہیں نہا کر آئے ہوں گے سردی میں، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر کون سے چھینٹوں کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کا خون جو بڑے بڑے داغوں کو اور بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس لیے تو لکھا ہے اسی کے مار کھانے سے اور اسی کے خون بہائے جانے سے ہم سب نے شفا پائی ہے. اس کے خون کے چھینٹے، اگر آپ کا دل آپ کو الزام دے رہا ہے، آپ کا ضمیر اور ابلیس آپ کو الزام دے رہا ہے کہ ابھی تک آپ گناہ گار ہیں، آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، آپ کو گھبرایا جا رہا ہے کہ آپ تو جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ تو بہت بڑے گنہگار تھے، آپ بھی توبہ کرنے کے بعد آپ سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، ابلیس آپ کو الزام دیتا ہے، آپ کا اپنا ضمیر آپ کو الزام دیتا ہے. اگر گزرے ہفتے میں آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آج پاکشاہ کی میٹنگ میں آپ میں سے بہت سارے لوگ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاک میز میں اس وقت شامل ہوتے ہیں جب زندگی میں گناہ نہ ہو. لیکن جب یسوع کے خون کے چھینٹے لے لیں گے اور اقرار کریں گے تو فوراً ہماری ساری خطائیں مٹ جائیں گی. ہاللیلویہ. اس لیے بہت ہی زبردست یہ کلام ہے. اس لیے لکھا ہے جی دلوں پر، کہاں پر چھینٹے لے رہے ہیں؟ برے خیال کہاں سے نکلتے ہیں؟ زناکاریاں، حرام کاریاں، شہوت پرستیاں، بت پرستیاں، جادوگریاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے کلام لکھا ہے نکلتی ہیں اور انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں. لیکن یسوع مسیح کے خون کے چھینٹے جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے. آمین. اور ہم خداوند کی میز کے پاس آ جاتے ہیں. آؤ ہم خداوند کے پاس چلے، اس کی پاک میز کے پاس. بہت سے لوگ نہیں آتے، ساری زندگی نہیں آتے، لیکن کلام کہتا ہے جو کوئی میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا
زندگی ہے, اور جو اس کو نہیں کھاتا اور اس کو نہیں پیتا اس میں کوئی زندگی نہیں ہے. اس لیے اس کے پاس آنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. جتنا آپ چل سکتے ہیں اتنا تو چلے, باقی خدا کا فضل پورا کر دیتا ہے. شریعت میں بہت سے لوگ چلتے تھے, لیکن شریعت کیا کہتی ہے, اگر تو نے 9 حکموں پر عمل کیا, ایک پر عمل نہیں کیا, تو سب باتوں میں شریر ٹھہرا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. آمین. نیک اعمال کے ثواب سے نہیں, تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اور آگے بڑی خاص بات ہے نہیں, اور بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس چلے. کیسے چلنا ہے جی؟ اور ہم خداوند کے پاس چلے کیسے؟ اپنے بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خداوند کے پاس چلے. یہ صاف پانی وہ نہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں ہر روز. یہ صاف پانی خدا کے کلام کو کہا گیا ہے. اب تم اس کلام کے سبب سے پاک ہوئے ہو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. صاف پانی سے دلوا کر, توبہ کر کے, بپتسمہ لے کر, مسیح کو قبول کر کے پھر خداوند کے پاس چلے. کاش تم مجھ سے پانی مانگتی, میں تجھے ایسا پانی دیتا جو تیرے اندر چشمہ بن جاتا. اور یہ کون سا پانی ہے؟ یہی پانی ہے, صاف پانی. یسوع مسیح جو صاف پانی, جس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے, لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا. ہاللیلویہ. آگے بڑھیں گے. اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں. پوری دنیا امید پر قائم ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو تسالونیکیوں کی کلیسیا کو لکھا اس نے تسلی دینے کے لیے کہ اوروں کی مانند غم نہ کرو, غیر قوموں کی مانند ان کی طرح غم نہ کرو جن کے پاس کوئی امید نہیں. لیکن ہم جانتے ہیں ہمارا خداوند یسوع مسیح مر گیا اور جی اٹھا, اور جو کوئی اس پر ایمان آتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے, اور جو کوئی زندہ ہے اس پر ایمان آتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. اس لیے ہمارے پاس ایک امید ہے. رات کو جب ہم سوئے تھے تو اسی امید پر سوئے تھے کہ ہم صبح اٹھیں گے اور چرچ جائیں گے. اسی پر سوئے تھے نا, اور دیکھیں آپ اٹھے ہیں اور خداوند کی حضوری میں آپ آ گئے. بالکل اسی طرح اگر ہمیں خداوند پر امید ہے, آسرا ہے, بھروسہ ہے, آس ہے, تو پھر ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں, جب ہم مر جائیں گے, مٹی کے اندر چلے جائیں گے, تو جب خدا کا بیٹا یسوع آئے گا, آخری نسینگا پھونکا جائے گا, تو پھر لکھا ہے کہ ایماندار لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. امید ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ہے نا. ہمارے پاس ایک امید ہے, اور اس امید کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہے. جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے, وہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے, جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے, روحانی طور پر بھی ہو سکتا ہے. اس کو بیچنے کی کوشش نہ کر. اپنے ایمان کو, اپنی امید کو بیچنے کی کوشش نہ کریں. یہاں پر 4 دن زندگی گزارنے کے لیے, جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی امید کو, اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں مسیح کا. اور مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرا انکار کرے گا, میں عدالت والے دن باپ کے ساتھ اس کا انکار کروں گا. اور جو میرا اقرار کرے گا, جان دینے تک وفادار رہے گا, میں اسے زندگی کا تاج دوں گا. اس لیے مضبوطی سے اپنے آپ کو تھامے رہیں. بلکہ کلام کہتا ہے خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. اور مضبوط بننے کے لیے انسان کو روٹی کی ضرورت ہے, دودھ کی ضرورت ہے, فروٹ کی ضرورت ہے, وٹامنس کی ضرورت ہے. اور خدا کا کلام روٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, دودھ بھی ہے, شہد کی مانند بھی ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں, آپ کو قوت دیتی ہیں, آپ کو زور دیتی ہیں, مضبوط کرتی ہیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. اس لیے آپ نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے امید کو اور ایمان, اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں. کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے.
اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، بلکہ جو کچھ فرماتا ہے اس کے پیچھے کھڑا اور قائم رہتا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں لیکن اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ سچا ہے، وہ ایماندار ہے، اس لیے مسیح نے جب بھی کلام کیا تو اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں تمہیں یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ تو یسوع کی باتیں جو ہے وہ سچی ہیں، خدا باپ جو ہے وہ سچا ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ God bless you all.